لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ تقریباً کئی مہینوں سے امہات المؤمنین کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ شاید 1-2-3 مہینے بعد یہ پروگرام پھر منعقد ہو رہا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کی آمد تھی، اس واسطے اس کو منقطع کیا گیا تھا، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سیرت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں اماں خدیجۃ الکبریٰ کے مفصل حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے حضرت سودا کے، اور اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی سیرت کیونکہ طویل ہے اور بہت سی وہ باتیں بھی ہیں جو کہ ہمارے لیے نصیحت و عبر کی باتیں ہیں، تو تقریباً کئی ہفتوں پر محیط یہ سلسلہ چلا۔ میں سمجھتا ہوں 10 گھنٹے کی سیرت تو شاید بن ہی گئی ہوگی کہ 10 مجلسیں میں نے اس پر دی ہیں آپ کے سامنے۔ اب ترتیب ازواج کے اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں۔ تاریخی ترتیب بھی یہی ہے اور اسی ترتیب پہ میرا مضمون بھی چل رہا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ اور ان کے زندگی کے حالات، خاص کر جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہیں، موعظت ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ زیر بحث لاؤں گا۔ ویسے تو سیرت بہت طویل مضمون ہوتا ہے، اور امہات المومنین کی سیرتیں کیا ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے اگر وسیع کر کے بیان کیا جائے تو گھنٹوں پر مشتمل ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے پر میں اس کو مکمل کرنا چاہوں تو بھی مختصراً کر سکتے ہیں، اگر اس کو طویل پارٹ میں تقسیم کر کے بیان کرنا چاہوں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے اور آپ لوگوں کی سماعت کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً آپ کو 1 گھنٹے میں پوری سیرت پیش کرنے کی کوشش کروں گا، خاص کر وہ مقامات جہاں پر ہمیں کیا ہے درس ملتا ہے، بس اس کو مجھے آپ کے سامنے کیا ہے ذرا طویل اور صحیح تفصیل پیش کرنی ہے۔ بقیہ ان واقعات کے ساتھ آپ ان کو سیرت کے ساتھ جوڑ لیں گے تو وہ تمام واقعات آ ہی جائیں گے جو واقعات ہمیں سیرت مبارکہ میں مل جاتی ہیں، یا گزشتہ کے سیر میں، جیسا کہ اماں عائشہ کی سیرت میں میں نے بیان کیا، تو وہی باتیں ان کے ساتھ بھی مل جائیں گی۔ تخصیص جو ہوگی انشاءاللہ میں وہ ذکر کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہیں کون، فضیلت کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے، نسب کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے،
اور رشتہ داری کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے. یہ تین باتیں سمجھنے کی ہیں تاریخ کی. سب سے پہلی چیز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ اپنے باپ کی نسبت سے بہت ہی مشہور شخصیت ہے جو کہ حضرت عمر ہے. عمر وہ شخصیت ہے جس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ تاریخ میں جب وہ داخل ہوئے تب سے اسلام کا عروج کا زمانہ شروع ہوا، حتیٰ کہ جب تک وہ رہے اسلام عروج ہی پاتا رہا. جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر اسلام کیا ہے ڈھلنا شروع ہوا. یوں سمجھیے کہ ان کی کل زندگی ایمانی ہمیشہ اسلام کی ترقی اور اسلام کے شعر اور اسلام کے لحاظ سے بہترین ستون ثابت ہوئے. اور ان کے کارنامے وہ ہیں جس کو ہر شخص مانتا ہے، جانتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا دشمنان اسلام ہی میں کیوں نہ ہو. ان کے کارنامے وہ ہیں جو پوری دنیا مانتی ہے. ان کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایک صحابی ہیں جو بہت مشہور ہیں محدث، حدیث کی حیثیت سے. حدیث کا کلیکشن اور حدیث کو پھیلانے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ نام کمانے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے سگے بھائی ہیں. بھائی بہت بڑے علوم و فنون کے ماہر، باپ سب سے بڑے اسلام کے سپاہی. اور اسی طرح ماں جو ہیں ان کے ماں کا نام ہے زینب بنت مضعون. یہ زینب بنت مضعون عثمان بن مضعون کی حقیقی بہن ہیں. اور عثمان بن مضعون وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عظمت اور بہت ہی انہی کے مبارکبادیاں دی. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھائی. اور ویسے ہی صحابی کے یہ بہن ہیں جو حضرت حفصہ کی ماں ہیں. اور اس بہن میں کو بھی یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے رسول نے خود نماز جنازہ پڑھائی. اور جنت البقیع میں سب سے پہلی دفن ہونے والی خاتون بھی حضرت حفصہ کے والدہ زینب بنت مضعون ہے. انہی سے گویا کہ جنت البقیع یا بقیع قبرستان، بقیع غرقد، جتنے بھی نام ہیں جو کہ مدینے کا قبرستان ہے، یوں سمجھیے کہ سب سے پہلی خاتون ہے جو کہ وہاں دفنائی گئی مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں. اور ان کے جو پھوپھی اور چچا بنتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بہادر سپاہی ہیں زید بن خطاب، جو ان کے چچا کہلائے. حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ میرے بھائی ہونے کے باوجود بھی مجھ سے پہلے اسلام قبول کیے اور مجھ سے پہلے شہادت پائی، یعنی دونوں میں پہل کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام قبول کیا اور حضرت عمر سے پہلے انہی کی زندگی میں شہادت پائی اور انہوں نے اس شہادت کے سب سے بڑے منصب کو حاصل کیا. گویا کہ ان کا بایوڈیٹا بڑا ممتاز ہے، نسبی اعتبار سے گھرانہ بہت علمی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے معمولی طور پر وہ لوگ نہیں ہیں اس میں شامل جنہوں نے گمنامی کی زندگی یا ایسے کہ اپنے آپ کو جو گزرنے والی زندگی ہے اس میں گزار دیا ہو، بلکہ انہوں نے اسلام کی سپورٹ میں اپنا تن من دھن لگانے والوں کی ایک ایسی نسل جو اطراف میں تھی اس میں حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پلی بڑھی. اب کب پیدا ہوئی یہ سوال ہے. اس بارے میں سب سے صحیح تر خبر ہمیں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل پیدا ہوئی تھی. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب پیدا ہوئی. اب اس واقعے کو آپ
35 साल में सीरत नबवी में क्या वाक़या हुआ है उससे जोड़ेंगे तो बात को समझने और अपने दिमाग में बिठा लेने के लिए बहुत आसान होगा। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में नबूवत से पहले 35 साल की उम्र में क्या वाक़या पेश आया? हाँ जी, क्या मौलवी साहब बयान करो बोले तो सवाल कर लो बैठेंगे। हाँ, बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है और बच्चे भी क्या है सीरत की किताबों में पढ़ते हैं। बहुत मशहूर वाक़या है। किसी को मालूम है 35 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कबल 40 साल में नबूवत मिली, 35 साल की उम्र में क्या वो वाक़या पेश आया? जी जी देखो भाई, सब बोले तो सुनने, अभी उतना पावर नहीं है मेरे पास, एक बोलेंगे तो सुनूंगा। जी हाँ, काबे की तामीर का वाक़या, काबे की तामीर में हजर अस्वद का वाक़या भी आ गया, लेकिन सबसे अहम जो वाक़या सीरत नबवी में पेश आया क़ब्ल नबूवत की जिंदगी में वो था काबे को ढाकर नए असरनो तामीर करने का वाक़या, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे चलकर हकम बनाया गया हजर अस्वद को नस्ब करने के सिलसिले में। गोया के बरकत और अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और एहसानात का दरवाज़ा मक्के वालों पर खुलना शुरू हुआ तो वो 35वां साल था। यही वो साल था जिसमें हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश इस साल से ये मालूम होता है कि बड़ी बाबरकत शख्सियत थी और बड़ा बाबरकत काम हुआ था इस साल में। और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया में आंखें खोली तो आपको मालूम होगा जब अल्लाह के रसूल नबूवत का ऐलान किए होंगे तो उस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र, सोने वाले जाग जाएं। हाँ, खाली सोएंगे मैं सुनाऊंगा तो कभी उम्मीद न रखें, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं भी देखूंगा आपको, आप भी मुझे देखेंगे। जब आप बोलेंगे ना तब मैं बोलूंगा। ये खाली सुनाने का कंडीशन क्या है, किसी और के साथ रखें, मेरे साथ नहीं रखना है। मुझे बात करना है, साथ में करेंगे तो मैं भी बोलूंगा। एक तरफा दो बोले तो नहीं चलता, तुम्हें भी कुछ दो मुझे, मैं भी देता हूं। हाँ, तो आप सुनेंगे, आप सवाल का जवाब देंगे, मैं समझूंगा कि हाँ सुनने की कंडीशन में है। नहीं खा पी के बहुत पाया, रोटी इडियापम खुरमा सब बजा के आके बैठे हैं, मौलवी साहब सो को यहाँ जरा ठंडा ठंडा क्या लोरी दिए सिर कर रहा था बास जना को बयान, वो लोरी देखो सुलाते देखो वैसा रहता। आहा बड़ा अच्छा है, वाह अच्छे अच्छे बातें, मीठी मीठी अच्छी मीठी नींद आई, उसके बाद सुन को बहुत अच्छा बयान करे। ये कंडीशन है तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं भी खामोश बैठता हूँ, आप भी खामोश बैठिए, फिर देखेंगे। आप मुझे देखते रहें, मैं आपको देखता रहता हूँ, ऐसे ही कर सकते। बोलना है तो आपको सुनना भी है। तो 5 साल की उम्र हुई होगी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलाए कलिमतुल हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबूवत का ऐलान किया। तो हम हजरत उमर के कबूल इस्लाम के सिलसिले में जो बात मशहूर है वो क्या है, देखें कितनी नॉलेज है। यानी हजरत उमर ने इस्लाम किस साल कबूल किया? लेटेस्ट पिक्चर कौन सी आपको है वो तो ही मालूम क्या? कम से कम मुझे नहीं मालूम तो वो तो भी जान ले, तो आपसे पूछ को कुछ नहीं पता। फिर हम मुसलमान हैं, ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना सुनते हैं, ना नॉलेज गेन करते। हाँ, बहस ऐसा है नहीं क्या? हाँ, मस्जिद के चौकट पे खड़े हुए तो फजर हो जाएंगी, रफुल एदन करना कि नहीं करना कि उतनी लंबी बहस चलेंगी, उन्होंने सही की नहीं की वो सब चलेगा। हाँ, पूरी पूरी रात चलेगा। लेकिन ईमान, इस्लाम, नॉलेज, तालीम, तरबियत बिल्कुल नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दरअसल 6 नबूवत में इस्लाम कबूल किया। कौन तभी बोलता था उसे 500 रुपये देता था, बोलने था ना, बोले नहीं ना, नहीं बोले ना। हाँ, गैब का इल्म तो नहीं है ना मुझे। हाँ,
कुनो बोले तो सुना नहीं ना, उतना हल्लू कहीं को बोले, वो उनकी गलती। आवाज से बोलते तो मालूम होता। अब मुझे नहीं सुनाई देना, मैं तो पूछता रहा। हाँ, अब बोलने के बाद अब जरा तैयार आपसे 40 रंगा जी, अब तो क्या है, मार को बोले जाओ। हाँ, वो कैफियत पहले आना चाहिए था ना। तो 6 साल की नबूवत के 6 साल हजरत उमर इस्लाम कबूल किए, तो उस वक्त हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी हुई होगी? 11 साल लगभग। तो गोया कि जब खानदान कुल मुसलमान हुआ और इस्लाम के साये में आया, तो मालूम होता है कि हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में बचपन ही से आ चुका था, जो कि अभी 11 साल भी नहीं हुए थे। उन्होंने इस्लाम को अपने घर के अंदर देखा, माशाअल्लाह। अपने बाप के साथ भी इस्लाम लाए रख लो तो यूं समझ, हालांकि हमें मालूम होता है हजरत उमर से भी पहले हजरत उमर के खानदान में साबिकून अल अव्वलून के बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, जैसा कि हजरत ज़ैनब की फूफी हैं। अब हजरत ज़ैनब की फूफी कभी इस्लाम कबूल की? फूफी किसे बोलते भाई? फूफी किसे बोलते? बाप की बहन। तो किन की बहन होंगी तब? हजरत उमर की बहन। हजरत उमर की बहन फातिमा, ये कौन है पता है? ये है अशरतुल मुबश्शरा में 10 सहाबा जो आते हैं, उनमें से एक सहाबी सईद इब्न ज़ैद उनकी बीवी है। और सईद इब्न ज़ैद का इस्लाम कबूल करना और हजरत फातिमा का, जो कि हजरत उमर की बहन है, इनका इस्लाम कबूल करना रिवायतों से साबित है कि नंबर 1 पोजीशन पे पहले और दूसरे साल पे जो इस्लाम कबूल किए ना, उस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके थे। हत्ता कि हजरत खब्बाब कहते हैं कि मैं तीसरा था। हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, तीसरे में मैं था कबूल इस्लाम कबूल करने वाला आजाद मर्दों में। मैं जाके हजरत सईद बिन ज़ैद और हजरत फातिमा को कुरान सिखाता था। हजरत सईद बिन ज़ैद और हजरत फातिमा के घर में कुरान सिखाने जाते थे खब्बाब बिन अर्द। तो हजरत फातिमा कौन हुई? हजरत ज़ैनब की। भाई रखो बाबा, क्या लाए सोनो, जो लाए मुझे दो, वहां दो न को, बोलता हूं मैं। हाँ नहीं, रखो बंद कर को। अब भी जरा सुलेते तो पूरा उठा गिठा को, थपक गिपक को, मेहनत कर को कुछ सुनने के लायक बनाया हूं। उन्होंने को चाह देते हैं अब। हाँ, मैं कितना मेहनत करके आया हूं मुझे पता है। अब कुछ ना कुछ दे के जाना, नहीं ऐसे चले जाऊं। अच्छा, तो अब नहीं मिलती चाह, इतना घुरे तो भी नहीं मिलती। आखिरी में ठंडी चाय पी लग जाओ, नहीं तो फिर गरम कर को दो भाई। आप लोग बदुआ की दुआ दो ना को भाई, लंबे लंबे सफरा रहते मेरे, या आपके वास्ते बोल रहा हूं। अच्छा ही आपको। तो हजरत उमर की बहन तो हजरत हफ्सा की फूफी, हजरत हफ्सा की फूफी सबकत इलल इस्लाम में नंबर 1 नंबर 2 में जब आते हैं तो 100% इस्लाम का नाम, इस्लाम का बोलबाला, तौहीद का नाम हजरत उमर के खानदान में नंबर 1 यानी नबूवत के पहले दूसरे साल ही आ चुका था। उस हैसियत से भी हजरत हफ्सा देख चुकी थी इस्लाम और तौहीद को। लेकिन अगर हम वलो बिल फर्ज बाप के साथ कबूल किए होंगे, कर भी लेते हैं, तो मालूम होता है कि 11 साल की मुद्दत में तो 100% ये इस्लाम और तौहीद को देख चुकी थी, कबूल कर चुकी थी अल्लाह के फजल करम से। और तरबियत माहौल अतराफ में सब बड़े बड़े शहसवारान इस्लाम थे। फूफी हजरत फातिमा जैसी शख्सियत जो हजरत उमर की मार खा के कहा कि उमर तुम कुछ भी कहो मैं इस्लाम ला चुकी हूं, जिनके सबब हजरत उमर के इस्लाम लाने का सबब ही हजरत उमर की बहन बना जो हजरत फातिमा थी। उन्हीं के घर में तो आए थे, उनका ही तो खून और पसीना देख के उन्हें क्या है बात समझ में आई कि इतनी चीज होने के बावजूद इन्होंने
مجھ پر آنکھیں نکالی تو اسلام کیا ہے جان لیں. تو جاننے کے لیے نکلے تو پھر کیا ہے, حضرت عمر کو اسلام نصیب ہوا. تو کاز بہن بنی, بہنوی بنے, اور یہ بہنوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پھوپا اور پھوپھی ہوتے تھے, پھوپا اور پھوپھی ہوتے تھے. عمر سب سے بڑے اسلام کے شہسواران شخصیت میں نمبر 2 خلیفہ دوم, اور ماں حضرت زینب بنت مدعون جو کہ بقی کے اندر سب سے پہلے دفن ہونے والی, جن کا نماز جنازہ خود اللہ کے رسول پڑھائے تو پھر ان کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. ان کی نماز جنازہ خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو. ایسی شخصیت جن کے بھائی نام نامی اسم گرامی عبداللہ ابن عمر ہوں, جن کے لحاظ سے پوری دنیا جانتی ہے کہ محدثین میں, فقہا میں, دنیا کی بے رغبتی میں, تقوی میں, اپنی للہیت میں, اخلاص میں اس سے بڑا صحابی اس دور میں کوئی نہیں تھا. ان کی بہن ہو تو اطراف و اکناف کا پورا ماحول ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو کہ ان کے لیے بہترین آئیڈیل و نمونہ تھے. تو یہ جب پروان چڑھی اور یہ بڑی ہوئی تو ایسی ہی اتقاء, ایسی ہی اللہ کی عبادت گزار بندی بن کے نکلی, جس کی وجہ سے تاریخ میں ان کا نام پڑا قوامہ, صوامہ. دیکھیے سیام کا مطلب ہے روزہ رکھنا, صوام کا مطلب ہے سب سے زیادہ روزہ رکھنا. صوامہ تانیث کا صیغہ ہے, عورت کا صیغہ ہے, یعنی تاریخ میں مشہور ترین افراد وہ جو عورت ہونے کے باوجود سب سے زیادہ روزہ کسی نے رکھا ہو تو وہ حضرت حفصہ ہے. اور تاریخ میں وہ عورت جو سب سے زیادہ راتوں میں تہجد میں گزارا ہو وقت, وہ حضرت حفصہ ہے, جن کے لحاظ سے ان کا لقب ملا صوامہ قوامہ. راتوں میں اللہ کے لیے کھڑی رہنے والی اور دن میں اللہ کے لیے روزے رکھنے والی. یہ فرائض کی نہیں بات ہو رہی ہے, نوافل کی بات ہو رہی ہے. آج ہماری عورتیں فرائض بھی نہیں پڑھتی. آج ہماری عورتوں کو دعوت دو 5 وقت نماز مینٹین کرو تو ان کے لیے شوہر ہے, ان کے لیے بچوں کی پریشانی ہے, ان کے لیے فلاں ہے, ان کے لیے فلاں ہے. ان کی میک اپ کے لیے آدھا گھنٹہ جاتا ہے, 10 منٹ کی نماز لیکن ادا نہیں ہوتی وقت پر. کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا. لیکن یہ امہات المومنین میں سے ایسی شخصیت ہیں جن کو تاریخ نے یہ اپنے آپ کو نہیں دے لی, تاریخ نے مل کے خطاب دیا کہ ایسی صائمہ اور ایسی قائمہ, اللہ کے لیے تہجد میں اپنے وقت کو گزارنے والی اور روزہ رکھنے والی خواتین میں ایسی کوئی نہیں گزری جیسے حفصہ ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کیا تھا, جوشیلی بھی تھی. حضرت عمر کی بیٹی ہے نا, عمر جس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے, عمر جس کی آواز سے قیصر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں, تو انہی کی بیٹی تھی اور نام بھی کیا تھا, حفصہ. حفص کہتے ہیں شیر کو, حفصہ تانیث کا صیغہ ہے, شیرنی گویا کہ. تو نام بھی ایسے ہی تھا اور باتوں میں بھی وہی جذبہ تھا. تو کبھی کبھی وہ دو بدو بات کرتی تھی, کبھی کبھی ایسی بات بھی کر دیا کرتی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا دکھ پہنچ جاتا تھا, دینی حیثیت سے نہیں, دنیاوی حیثیت سے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ٹھان لیا, بلکہ طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے طلاق دے دی حضرت حفصہ کو. تو جبرائیل اتر کے آ گئے, طلاق زمین پہ دی, آسمان سے جبرائیل آ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حفصہ کو طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ انہا قوامتن و صوامتن, یہ اللہ کے لیے کھڑی ہونے والی اور روزے رکھنے والی اور آپ کی جنت میں بھی بیوی ہے, آپ رجوع کیجئے, طلاق واپس لیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق واپس لی. جبرائیل نے, واقعہ ہوا زمین پہ, لیکن ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ عرش تک, عرش الہی ہل جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صفات کو گنوانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ آپ ایسی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے جو پوری پوری رات کھڑ کے تہجد میں گزارتی ہے اور دن دن روزہ رکھ کے گزارتی ہے, اور میں نے آپ کے نام کے ساتھ اس نام کو لکھ دیا ہے بیوی کے ناطے, دنیا میں نہیں جنت میں بھی, جنت میں بھی بیوی ہیں یہ تمہارے.
تو آپ کیسے طلاق دیتے؟ رجوع کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے رجوع کیا. یہ ان کی کیا ہے؟ عبادت گزاری میں سب سے بڑا نام ہے. اور ایک بات پتہ کی بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فقہ کی بہت بڑی عالم ہونے کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے کہ قل قرآن کے حافظ نہیں تھی. قرآن کے بہت سے پارے یاد تھے، یہ اور بات ہے، لیکن جسے حافظہ کہتے ہیں مکمل قرآن کی، وہ اما عائشہ باوجود فقہ کے بہت بڑے عالمہ ہونے کے باوجود بھی مکمل حافظہ نہیں تھی، لیکن حضرت حفصہ قرآن کی مکمل حافظہ تھی. مکمل حافظہ تھی. دو معنی میں حافظہ تھی. ایک معنی میں پورا قرآن حفظ تھا، دوسرے معنی میں جو کتابت کی ہوئی قرآن کی کتاب مصحف جو بنا، اس مصحف کی بھی حفاظت کرنے والی حافظہ تھی، کیونکہ یہی وہ مصحف تھا جس سے لے کر حضرت عثمان اپنے دور میں نقل کیے، اور وہی قرآن ہے جو آج تک ہمارے ہاں پرنٹ ہو رہا ہے. یہ قرآن کی پہلی کاپی کس کے پاس تھی؟ حضرت حفصہ کے پاس تھی. حضرت ابو بکر صدیق اپنے زمانے میں بھی حضرت حفصہ کو ہی کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنے پہ مامور کیا. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کہا کہ تم ہی اس کی حفاظت کرو. حضرت عثمان کے زمانے میں جب ضرورت پیش آئی کاپیاں بنانے کی، تو انہوں نے بھی حضرت حفصہ سے منگوا کے لکھوایا، پھر حضرت حفصہ کو لوٹا دیا، اور حضرت حفصہ کو وفات تک اس قرآن کی حفاظت کا شرف حاصل ہوا. یہاں تک کہ جب وفات قریب آنے لگی تو حضرت حفصہ نے کہا کہ اس کو میرے بعد میرے بھائی عبداللہ بن عمر کو دے دینا کہ وہ حفاظت کریں گے. تو مصحف کے اعتبار سے یہ شان بھی حضرت حفصہ کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اس کو حفظ بھی کیا، حفاظت بھی کی. آج ہماری لڑکیوں کو بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے حافظہ بناتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. میں اس فیلڈ سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہوں. اسکولز میں جب ہم نصابی تعلیم کے اعتبار سے بھی حفظ رکھتے ہیں کہ بہت سے ماں باپ آ کے پوچھتے ہیں کیا مولوی صاحب حفظ کر کے کیا وہ امام بننے والی ہے کیا، کیوں اس کو حفظ کراتے ہیں؟ سوال یہ کرتے ہیں. بچی کے امام بننے والی، بچی کو تو پیریڈ آتے ہیں، بچی کو تو حیض آتا ہے، خواہ اس کی حفظ چھوٹ جاتی ہے، وہ بھول جائے گی، اس کا گناہ کس پہ ہوگا؟ ایسے بد اخلاق لوگ آ کے جھگڑا کرنے والے ہیں کہ اتنی بڑی سعادت، لیکن لوگ الٹا یہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کو حافظ نہیں بنانا ہے، عورتوں کو حافظ نہیں بنانا ہے، ان کے مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتی، اور نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گی، بھول جائیں گے تو ڈبل گناہ ہوگا. کون آپ کو کہا؟ تم نے اپنے خود ساختہ عقیدوں سے تم نے جوڑ لیا، ورنہ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، قباحت بھی نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے. امہات المومنین میں حضرت حفصہ نے کر کے دکھلایا ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو حافظہ بنانا ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور اس سے بھول جانے کے ڈر سے اگر یہ مسئلہ ایسے ہوتا تو میں پوچھتا ہوں کہ کتنے لڑکے کیا ہے بھولتے ہیں، کیا ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ تو ان کو کسی نے یہ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بچوں کو حافظ مت بناؤ، تو کوئی غلطی کرے تو معمولی چند لوگ غلطی کرنے کی وجہ سے اس کام کو ہم کیا نہیں کرتے؟ اگنور نہیں کر سکتے. کوئی داڑھی رکھ کے شراب پیتا ہے تو آپ داڑھی کاٹ دیں گے جا کے؟ نہیں، وہ بدبخت ہے جو داڑھی رکھ کے شراب پی رہا ہے، بدبختی اس میں داڑھی میں نہیں ہے کوئی. ویسے یہ چیز بھول جانے کا جو ہے، جس نے بھولا وہ مسئلہ ہے اس کا، لیکن جس نے پوری حفاظت کی پھر بھی بھول گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جو جان بوجھ کے نہیں پڑھ کے بھولتا ہے اس کے لیے وعیدیں ہیں. جو پوری حفاظت کرنے کے باوجود کچھ بھول جاتا ہے تو اس پر کوئی وعید نہیں، بلکہ اس کے لیے تو درجات کی بلندی ہے، اتنی بلندی ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ داخلے کا سبب تو توحید ہوگا. اچھی طرح عقیدے کی بات بھی ہے، علم کی گہری بات بھی ہے. جنت میں دخول اور داخلے کا سبب تو کیا ہوگا؟ توحید ہوگا. لیکن درجات جو ملیں گے جنت میں وہ عمل ہوگا. داخلہ توحید سے ہے، عمل درجات سے ہے. اور اللہ کہے گا حافظہ کو یا حافظ کو اقرا،
ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها. جنت کے جو درجات ہیں قرآن پڑھ، جنت کے درجات چڑھ، وہاں تیرا آخری ٹھکانہ ہے جہاں تو جا کے اپنی قرات کو ٹھہرائے گا. تو اس معاملے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بچیوں کو قرآن کی حافظہ بناؤ. ایک حافظہ 100 حافظ مردوں پر بھاری ہے، میں سمجھتا ہوں. کیوں؟ حافظ بنے گا تو وہ اوروں کو حافظ بنا سکتا ہے، لیکن اپنی خاندان اپنی بچیوں پہ نہیں کر سکتا محنت. لیکن ایک حافظہ بنے گی تو کروڑوں خاندان کی بچیوں کو حافظہ بنا سکتی ہے. آج ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ حافظ یا قرآن کو پڑھانے کے لیے میل ٹیچر تو مل جاتے ہیں، فیمیل ٹیچر نہیں ملتے. اب بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو میل ٹیچر کے پاس ہم بچیوں کو بھیج کے نہیں پڑھا سکتے، تو یاد رکھیے ان کی تعلیم منقطع ہو جاتی ہے درمیان سے. کیوں؟ ہمارے پاس عورتیں حافظہ نہیں ہیں، نہیں ہے، اور اس کا رواج بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو حضرت حفصہ کی زندگی کا ایک اہم پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی حافظہ تھی اور خود مصحف کی بھی حفاظت کرنے والی تھی. تو اب آئیے کچھ سیرت کی باتیں بھی ہو جائیں ان کی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہم یہ مان کے چلیں کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کے ساتھ قبول کر لیا تو وہ 11 سال کے اندر اندر اسلام کو قبول کر لی، توحید کے اندر آ گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو لے لے کے چیخ و پکار کرتے ہیں کہ اما عائشہ کی جلدی شادی ہو گئی، کیا جواب دیں گے، بخاری کی روایت کو جھٹلا دو، فلاں کو جھٹلا دو. بدبختوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عرب کے معاشرے میں کوئی عیب ہی نہیں تھا اور اسلام میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. بچی کو بھی شادی کر سکتے ہیں، بچے کو بھی شادی کر سکتے ہیں، چھوٹے کو بھی کر سکتے ہیں، بڑے کو بھی کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ تمیز نہیں ہے، ابھی انہیں کیا ہے، تمیز نہیں آئی ہے، تب بھی اسلام اجازت دیا ہے، اس کے ماں باپ اس کی شادی کر سکتے ہیں، وہ شادی برقرار رہے گی. بچپن کی شادی کوئی عیب نہیں. یہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ مخصوص نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابیات کے ساتھ بچپن ہی کی شادی ہوئی تھی. کیوں؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو کیا اللہ کے رسول پہلے شوہر تھے؟ آپ پوچھیں گے ہمیں کیا معلوم مولوی صاحب، تمہیں بتاؤ، وہ سننے آئی ہیں. لیکن میں سوال کر کے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. اللہ کے رسول پہلے شوہر نہیں تھے، دوسرے شوہر تھے. بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. اور جب دوسری شادی ہوئی اس وقت جو بیوہ ہو کے حضرت حفصہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں آئی تو اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 19 سال. کب بھائی؟ بیوہ ہو کے دوسری شادی جو ہوئی وہ 19 سال. آج ہمارے بچیوں کی پہلی شادی 25 سال. اتنا دیر کر کے کرنے سے یہ فساد جو زنا کا عام، بے حیائی کا عام، گھر گھر جو بمڑی اٹھی ہوئی ہے، وہ کیوں ہوتی بھائی؟ تم نے جس ایج میں کرنا تھا اس ایج کو چھوڑ دیا. اسلام نے جیسے مقرر کیا تھا تم نے اس کی روگردانی کی. اس واسطے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں. آج کی لڑکیاں کسی کو پکڑ کے بھاگنے کے بعد ماں باپ کو عقل آتی، کالج کر ڈالنا تھا شادی، وہ پہلے کی بنی سوچا، انہیں جا کو 3 دن ہوگا نا، تجھے اب کا وہ خیال آتا. ہاں، تو 19 سال کی عمر میں حضرت حفصہ کی دوسری بھی شادی ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ پہلی شادی جس طرح اما عائشہ 9 میں رخصت ہو کے آ گئی، ان کی پہلی شادی میں لگ بھگ یہی لگتا ہے کہ 9-10 سال میں حضرت حفصہ کی بھی شادی ہو چکی تھی.
ان کے پہلے شوہر کا نام تھا خنیس ابن حذافہ. خنیس ابن حذافہ کہتے ہیں جب اسلام قبول کیے خنیس ابن حذافہ تو حضرت حفصہ زوجیت میں تھی. تو کسی بھی حالت میں آپ کیا ہے میچ کر لو، اگر یہ 1-2 سال یا 3ویں سال ہی اسلام قبول کیے ہوں گے تبھی بھی حضرت حفصہ کی عمر 8 سال کی 9 سال کی بنتی ہے بس. اب خنیس ابن حذافہ اور حضرت حفصہ کی جب شادی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی مشرکین مکہ نے ظلم ڈھایا اور ایسا ظلم صحابہ پر کیا کہ مکے میں رہنا دشوار ہو گیا، تو حضرت خنیس ابن حذافہ نے ہجرت حبشہ کی. اور آپ کو معلوم ہے سیرت کی کتاب جا کے پڑھ جائیے، پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی وہ 4 نبوت میں ہوئی. رحیق المختوم اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ سیرت پر مستند ترین صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب جو کہ پہلے نمبر پہ آئی تھی سیرت کی کتابوں میں، تو اس کتاب کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ 4 نبوت میں ہوئی، اور 4 نبوت میں حضرت خنیس ابن حذافہ شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی کو مکے میں چھوڑ کے حبش کی طرف ہجرت کی. تو 4 نبوت سے ان کی جو پیدائش ہے 5 سال پہلے جو ان کا کیا ہے پیدائش ہے، تو 4 سال اس کے نبوت کے پہلے کے 5 سال ملا لو، 9 سال میں حضرت حفصہ کی بھی شادی ہو چکی تھی. جیسے حضرت اماں عائشہ کے رخصتی 9 سال میں ہوئی تھی. اب جو بدبخت منکرین حدیث ہیں جن کو الف معلوم نہ با معلوم نہ کیا تربیت لی نہ تعلیم لی، وہ چیخ و پکار کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کیسے 9 سال میں کیا ہے رخصتی ہو گئی، کیسے 9 سال کی بچی کو کوئی نکاح. ارے بے وقوف، صرف اماں عائشہ کا مسئلہ نہیں، حضرت حفصہ کا بھی 9 سال میں نکاح ہوا پہلا. اچھا، پھر وہ واپس آئے، ہجرت حبشہ کو اکیلے گئے، بیوی کو چھوڑا. پھر وہ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نبوت میں کہا کہ یہاں پر اب پھر ظلم زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آپ لوگ مدینہ ہجرت کر جاؤ. تو اب حضرت حفصہ کو ساتھ لے کے مدینہ ہجرت کیا. گویا کہ ازدواجی زندگی تقریباً حضرت خنیس ابن حذافہ جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو حضرت حفصہ کی شادی ہوئے تقریباً 8 سال کے قریب ہو چکے تھے، اور عمر اس کی اس وقت 17 سال ہی تھی. 17 میں 8 گئے تو ہاں جی تئی بول رہے ہیں 16 کو کون ہے؟ ہاں تو 9 ہی. اب اماں عائشہ کی رخصتی کب ہوئی؟ 9. اب جو لوگ اس کو کیا ہے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، دیکھو کیا کیا کام ہوا ہے، اس واسطے ہم بخاری کی حدیث کو نہیں مانتے، فلاں نہیں کرتے، 9 سال میں کبھی کوئی شادی ہو سکتی ہے. ارے بھائی حضرت حفصہ کی بھی تو وہی ہوئی تھی، اس کو کوئی زیر بحث لاتا ہی نہیں. تو جاہل ہے، تجھے علم نہیں ہے، ورنہ تو وہی عرب میں عام رواج تھا بچیوں کی شادیاں کر دینا جلدی. بچوں کی بھی ہو جاتی تھی جیسے ہی بالغ ہو جائے، اب تک بھی وہی سلسلہ تھا. 50-100 سال پہلے چلے جاؤ، ہم غالب کی تاریخ میں پڑھتے ہیں، جو غالب سب سے بڑے شاعر ہیں، ان کی شادی کب ہوئی؟ 13 سال میں ہوئی. ان کی بیوی 11 سال کی تھی. آج 30 سال کا کیا ہے شادی ہوگی؟ نہیں مولوی صاحب دھلنے کو ہی کی رے 30 سال ہوگا نا. نہیں جاب میں ابھی ہمیں سیٹل نہیں ہوئے. تو بڈھا ہوا تو بھی سیٹل نہیں ہوگا، لیکن اس کے واسطے پوری حرام کری تیرے لیے جائز ہو جاتی کیا؟ ہاں 10 کو پکڑ کو 10 کو چھوڑ ڈالتا تب جا کو اس کی شادی ہوتی. انہیں بھی 5 کو پکڑ کو چھوڑ کے رہتی، دونوں بولتے میں بھی چھوڑا تو بھی چھوڑی، چھوڑ ہم مل کو رہیں گے، کیا ہی مسئلہ نہیں. دونوں اپنے بارے میں جانتے. اس لیے قرآن کہتا ہے نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث مردیں خبیث عورتوں کے لیے ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. آج دیکھو جوڑے کیسے بنتے، انہیں بھی 10 کو چھوڑا انہیں بھی 5 کو چھوڑی،
پیچھا قصہ معلوم ہوا. کیا جی تمہیں ایسا؟ یہی تمہیں بھی تو رکھے تھے نا جی گرل فرینڈ, دیکھو نامہ دیکھو تمہارے موبائل میں. اچھا جانے چھوڑو جی, تمہیں بھی کیا ہی کرے, میں بھی کیا ہی کرے, اب تو مل کو رنگے. ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح وقت پہ نکاح کرو, اور عیب نہیں ہے یہ بالکل صحیح وقت ہے. آج کی جنسی زندگی میں تو ضروری ہے اس کو سبق دیں ہم باقاعدہ, نوجوانوں کو بٹھا کر, لڑکیوں کو بٹھا کر. تمہاری عفت و پاک دامنی +2 کرنے سے پہلے یا کرتے ہی کر لو. کالج لائف ازدواجی زندگی کے ساتھ گزارو. شوہر جا کے کالج چھوڑ کر آئے تاکہ وہ محفوظ رہے, بالکل محفوظ رہے, شادی شدہ زندگی ہو اس کی. یہ بات کہ کیا ہے, ضروری نہیں کہ شادی ہوگی تو پڑھ نہیں سکتے, شوہر پڑھائے, آگے بڑھائے, لیکن اپنے آپ کی عفت و پاک دامنی اسی میں ہے کہ جلد سے جلد تم میاں بیوی بن جاؤ تاکہ تمہارے لیے کامل ایمان نصیب ہو جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنا بھی عبادت گزار بندہ کیوں نہ ہو جائے, شادی نہیں کرے تو آدھا ایمان والا ہوتا ہے, شادی کرنے کے بعد مکمل ایمان والا ہوتا ہے. تکمیل ایمان کے شروط میں سے بتایا گیا کہ شادی. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جب ہجرت کر کے پہنچی تو اپنے پہلے شوہر خنیس ابن حذافہ کے ساتھ پہنچی. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ یہ جو شوہر تھے یہ بھی صحابیات جلیل میں سے, بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک تھے. اور 2 ہجری میں ایک بہت اہم معرکہ جنگ پیش آئی جس کا نام کیا ہے؟ کم از کم یہ تو بول کو ذرا دل ٹھنڈا کرو نا بھائی. ہاں, بدر کب پیش آئی؟ 2 ہجری میں پیش آئی. 2 ہجری میں جب بدر پیش آئی تو بدری صحابہ میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ نے جو کچھ بھی انعام و اکرام رکھا, ان صحابہ میں حضرت حفصہ کے پہلے شوہر خنیس ابن حذافہ بھی شامل تھے. آپ کو معلوم ہے بدری صحابہ کی شان؟ فرمایا ان اللہ اطلع علی بدر اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر پر اللہ نے نظر ڈالی اور کہا کہ بدریوں جو چاہے کرو, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, تم جنتی ہو. اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم, تم جو چاہے کرو, تم سب جنتی ہو. 313 صحابہ, ان میں سے حضرت حفصہ کے پہلے شوہر خنیس ابن حذافہ بھی ایک ہے. تو کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جس جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا, اس کی وجہ سے انہیں بہت گہرا زخم لگا. تو جیسے ہی بدر ختم ہوا, کچھ ہی دنوں بعد ان زخموں کی تاب نہ لا کر وہ وفات پا گئے, بلکہ شہید ہو گئے. اب یہی وہ دور تھا جس میں 2-3 باتیں ایک جا ہو گئی. کیا ہوئی؟ ادھر حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. کیوں؟ حضرت خنیس ابن حذافہ کا انتقال ہو گیا بدر کے زخم لگنے کی وجہ سے, اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہو گئی جو کہ حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی, جن کا نام اس میں گرامی حضرت رقیہ تھا. آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا صدمہ تھا اللہ کے رسول کو. جس دن بدر پیش آئی اسی دن انتقال ہوا حضرت رقیہ کا مدینے میں, اور جب واپس آ کے خبر دی گئی اور اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو حضرت رقیہ کو دفن ہوئے 2 دن ہو چکے تھے. باپ کو دفن کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملا, اللہ کی راہ میں تھے. حضرت عثمان کو تاکید کر کے گئے تھے کہ عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے, اس واسطے تم تیمارداری کرو, میں جنگ کے لیے نکلتا ہوں. واہ, تاریخ میں کیسے کیسے واقعات ہیں. دیکھو کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی بیماری کو جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکل پڑے, اور حضرت عثمان تیمارداری کرتے رہے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کا.
عثمان نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی اور رسول غائب، یہ نہیں ہو سکتا، رسول آئیں گے پھر میں دفناؤں گا، نہیں، دفن بھی ہو چکا۔ اور اللہ کے رسول جب فتح کی خوشخبری لے کے پلٹے اور بدر کے بعد اہل مدینہ کو اندر آئے، مدینے والوں نے جہاں استقبال کیا وہیں حضرت عثمان کھڑے ہو کے یہ غمزدہ خبر بھی سنا رہے تھے، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں سپرد خاک کیا ہے، دفنا کے بھی ہو چکا ہے۔ ان حالات سے بھی اللہ کے رسول کو گزرنا پڑا۔ تو ایک طرف حضرت عثمان اپنی بیوی کو کھو بیٹھے، ایک طرف حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، باپ حضرت عمر۔ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے رشتے کو دوبارہ کر دینا مناسب سمجھا، اور مناسب ان لوگوں کو سمجھا جو اشراف اور ایمان اور اخلاق میں بلند ہوں، پیسہ اور ایج اور خوبصورتی میں نہیں ڈھونڈا۔ ہمیں رہتے تو کیا کرتے، بھائی میری بیٹی 19 ابھی شادی کر کے دیا، بیوہ ہو گئی، دوبارہ اگر شادی کرنا ہے تو آپ سوچیں گے میں کم از کم کیا کروں گا بھائی، 20 سال کا 25 سال کا لڑکا ڈھونڈوں گا، لیکن یہاں کیا ہے جی، 50 سال کا لڑکا حضرت عثمان، حضرت ابو بکر ان کی طرف جا رہے ہیں جو کہ کئی بیویاں پہلے سے رکھتے ہیں، ہمیں کریں گے کب تبھی، کیا ارے دیوانہ گیوانہ ہوگا، کرا تو جا کو کیا کنوارے سے کرنا، ہمیں نہیں، اصل چیز ایمان اخلاق سیرت ہے دیکھنے کی، سیکنڈری تھنگ ہے، خوبصورت ہے، عمر ہے، پیسہ ہے، یہ سب کیا ہے سیکنڈری، پہلی چیز جو ہے وہ ایمان اخلاق ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، دوسری شادی کا تو بچھو ڈھکے سر کا، سام بھی مارا تو کیا بھی نہیں، لیکن دوسری شادی کا تو وہاں سے گر جاتا سر بول کو نیچے، دوسری کی دو بھی نہ گر سے چلے گا۔ یہ ہندو تہذیب کے ساتھ ایک عرصہ رہنے سے ہمارے کردار میں تبدیلی آئی، ورنہ تو ہمیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح لوگ صحیح انصاف کے ساتھ کریں گے تو عورتوں کی سرپرستیوں میں اضافہ ہوگا اور ہر عورت کو کسی نہ کسی مرد کی حفاظت اور سرپرستی آئے گی، تو زنا کم ہوں گے۔ تو یہاں دیکھو حضرت حفصہ بیوہ ہوئی اور باپ حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں کن میں، ان کے عمر کی، حضرت عمر کے لیول کی، حضرت ابوبکر کی عمر، حضرت عثمان کی عمر، ان سے تلاش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو آپ کی بیوی ابھی ابھی انتقال کی ہے، ہاں جی شادی کرنے کا ارادہ ہے، سوچ رہا ہوں، میری بیٹی حاضر ہے، میری بیٹی ابھی بیوہ ہوئی ہے، آپ کر لیجیے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا میں سوچ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب کچھ دن گزرے، پھر ملاقات ہوئی کہ پوچھا کہ آپ نے سوچا، کہا کہ ہاں ہاں سوچا، لیکن اب مجھے کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا۔ انہوں نے جواب دیا تو بڑی، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میری بیٹی کو کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ارادہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر سے التجا کی، ابوبکر ان کے عمر کے بلکہ ان سے بھی بڑے، کہا کہ میری بیٹی کو آپ شادی کر لیجیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا دیکھیں گے، بلکہ ایک روایت میں تو آ رہا ہے کہ انہوں نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، خاموشی اختیار کر۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تو نہیں کہہ کے جواب تو دیا، لیکن تبھی بھی مجھے دکھ ہوا، لیکن اس سے زیادہ مجھے غصہ حضرت ابوبکر پہ آیا کہ انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ اب یہ غم زدہ پن لے کے، یہ چیز لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو چہرے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ عمر آج غمگین ہے۔ تو اللہ کے رسول تو بڑے نباز تھے، اپنے صحابہ کی بڑی فکر تھی، چہرہ دیکھتے ہی کہا کہ عمر کیا بات ہے، تم غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیا بتاؤں، میں اپنے دوستوں پہ بڑا مان تھا، اپنی بیٹی کے لیے حضرت عثمان سے گفتگو کیا تو انہوں نے تو نہ کہہ دی، اور ابو بکر سے گفتگو کیا تو انہوں نے تو کچھ نہ بولا، جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر انشاءاللہ عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر زوجہ مل جائے گی،
اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائے گا. غور کرو کیا بولے تھے. کہا کہ عمر عثمان کو تیری بیٹی سے افضل تر عورت مل جائے گی اور تیری بیٹی کو عثمان سے افضل تر شوہر مل جائے گا. اس وقت تو حضرت عمر کی سمجھ بات نہیں آئی, چلے گئے. کچھ ہی دیر بعد, کچھ ہی عرصے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کے لیے پیغام بھیجا حضرت عمر کے پاس کہ میں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں, امہات المومنین میں شامل کرنا چاہتا ہوں, کیا تم میرے نکاح میں دینا چاہتے ہو؟ حضرت عمر تو خوشی سے اللہ اکبر پکار, اللہ کے رسول کا رشتہ, فوری قبول ہو گئی. حضرت حفصہ زوجیت میں آئی, نکاح ہوا 3 ہجری کے اندر. 400 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا. آج بولتے 15 کم 600, 5000 روپے, 2000 روپے مہر کہتے. کیا کہتے اتنا دیے گئے تھے فاطمہ کا مہر. یہ بھی کیا ہے, ہماری کم علمی اور جہالت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو کم سے کم 400 دیا یا نہیں تو 500 دیا, جس کی آج کی قیمت تقریباً 1 درہم 4 گرام چاندی کے برابر کا ہوتا ہے. تو آپ لگا لیجیے 404 گرام اور اتنی چاندی کی آج قیمت لگا لو 56 یا 75 یا 1 لاکھ روپیے بنتے ہیں, جس کو اللہ کے رسول نے مہر دیا. 15 کم 600 نہیں بنتے. ہاں, ہم نے غلط سمجھا. اللہ کے رسول نے عورتوں کا مہر اپنی حیثیت سے دیا اور کہا تم بھی اپنی حیثیت سے دو. پیسے والا ہے, لاکھوں دے, اس کی اپنی حیثیت سے. ہم نے الگ سسٹم بنا دیا. کیا ہے, کتنا ڈالتے گتے, کتنا ڈالتے 10 سورن ڈالتا ہوں. مہر کتنا 1500. وہ کیا جی, وہ کتنا ڈالے وہ مہر دے دو. نکو نکو, کل کے دن کہتا ہوا تو چھین لے کو جانے کے واسطے پہلے سیٹ اپ میں آتا ہونے دیا تو بھی اس کے پاس دوا نہیں. کل کہتے بھی ہوا تو پورا مال لے کو آؤں گا, پورا مال چھین کو بھگاؤں گا. ارے بھائی جب تو مال دیتا ہی ہے نا مہر میں دے, پھر مہر کیوں الگ ڈالنے کا تو رواج نہیں, اسلام میں تو نہیں. دینا سوزل کیا ہے مہر. ہم نے کیا کر دیا, گھوڑا جس طرح بکرا جس طرح بکتا نا ویسا کتنا دیتے کتنا لیتے. تمہیں کتنا ڈالے انہوں کتنا ڈالے, کئی کو ڈالے بھائی, کئی کو ڈالے. مہر دو, لاکھوں کا دو, اسے کام آئے گا, اس کے باپ کو کام آئے گا. باپ غریب ہے, بیٹے کی شادی کرے گا, کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کے پاس پیسہ ہوگا تو زندگی گزارے گا. ہاں, الٹا یہاں کیا ہے, بیٹی کا باپ ایک شادی کرتا تو زندگی بھر قرضدار ہو جاتا. اسلام نے تو الٹا کیا سکھایا, اگر تو قرضدار بھی ہے تو بیٹی کی شادی کر, مہر میں اتنا لے لے, قرض پھیڑ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اچھی زندگی گزار. تو بیٹی کی شادی کرتا ہے, مہر جو آیا نا وہ تیرا ہے یا تو تیری بیٹی کا ہے, بیٹی چاہے تو باپ کو دے سکتی ہے. اس کے بعد وہ کیا خوش رہے, زندگی اچھی گزارے. اسلام نے تو یہ سکھایا. تو اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ کو 40 نہیں 400 درہم مہر دیا باقاعدہ. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے کئی مسائل جو کہ قرض وغیرہ کے تھے حل ہو گئے, کیونکہ حفصہ نے حضرت عمر ہی کو تو دیا تھا. لو میرا مہر باپ ہے, آپ رکھ لو. اس سے حضرت عمر کو کیا ہے, بڑی تقویت ملی. اور ادھر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو بلا کے کہا کہ میری ایک بیٹی میں نے تجھے دی اور تیری زوجیت میں رہ کے میری بیٹی انتقال کر گئی رقیہ, اور ایک دوسری بیٹی ام کلثوم ہے, اس کو بھی تیرے ہی عوض دیتا ہوں.
کیونکہ تم ایسے سچے اور حسن اخلاق کے ایسے نمونے ہو کہ فرشتے بھی تمہیں دیکھ کے شرماتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میری دوسری بیٹی بھی تمہارے نکاح میں آ جائے, اور اگر مجھے اس سے زیادہ بیٹیاں ہوتی اور یہ بھی دراصل موقع پڑتا کبھی, تو ایک کے بعد دیگرے عثمان میں تجھے ہی دیتا. تو حضرت عثمان ذو النورین کہلائے. انہی دو پوری تاریخ انسانی میں سوائے عثمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی زندگی کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. کوئی اور شخص نہیں ہے دنیا میں جس کو اپنی زندگی میں نبی کی 2 بیٹیاں بیویاں بنی. یہ صرف حضرت عثمان ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا حضرت عمر سے کہ حضرت عثمان کو تیری بیٹی سے زیادہ عظمت والی, یعنی میری بیٹی نکاح میں آئے گی اور تیری بیٹی کو عثمان سے زیادہ عظمت والا مرد آئے گا. وہ کون؟ میں خود ہوں, میں کرنے والا ہوں. جب شادی ہو گئی تو حضرت ابوبکر مسکراتے ہوئے مل کے کہا, عمر پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو دل ہی دل میں, تم نے اپنی بیٹی پیش کی اور میں نے جواب نہیں دیا. اصل میں عمر بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے وہ راز بتا دیا تھا کہ میں حفصہ کو پیغام بھیجوں گا, اور میں راز کو افشاں کرنا نہیں چاہتا تھا, اس واسطے میں خاموش رہ گیا. مجھے معلوم تھا اللہ کے رسول شادی کرنے والے ہیں, اس واسطے میں نے کچھ نہیں کہا تم سے. اگر میں کہتے تھا تو نبی کا راز فاش ہو جاتا, اور میں نہ کہنا مناسب سمجھا تو تم ناراض ہو گئے. آج سمجھو اگر اللہ کے رسول اشارہ نہ کرتے تو جب تم نے پیش کیا اپنی بیٹی کو تو میں اسی وقت نکاح کر لیتا, قبول کر لیتا. لیکن اللہ کے رسول پہلے ہی اشارہ دے چکے تھے, اس واسطے میں نے نہیں کیا. یہ تھے صحابہ. غلط فہمیاں نہیں ہوتی تھی, یہ بات نہیں تھی, ہوتی تھی. انسان ہونے کے ناطے ہوئیں گی, قیامت تک ہوتی رہیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غلط فہمیاں ہوتی, ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا کے کبھی کلیریفیکیشن نہیں کرتے. صحابہ وہ تھے جب غلط فہمیاں ہوتی تو کلیریفیکیشن کر دیتے کہ میں نے اس وجہ سے ہی نہیں کیا, اس وجہ سے نہیں کیا. ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے. اچھا میں بول کو بھی نہیں کرے, نہیں جی تمہیں میری بیٹی کو میں پیش کرا تب بھی نہیں کرے, تمہارے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا, تمہارے گھر کی دلیس قدم نہیں رکھوں گا, تمہارے گھر کا پانی نہیں پیوں گا. اب بعد میں آپ منت سماجت بھی کر لیں, بھائی نہیں بھائی مسئلہ ایسا تھا, چپ کے باتاں بناؤ نہ کو جی مجھے معلوم تمہیں بیوہ بول کو نہیں کرے سے میرے سے. کچھ نہ کچھ بدگمانی کرتے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہی نہیں ہوتے. یاد رکھو مسلمانوں, غلط فہمیاں ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے, لیکن غلط فہمیوں کو جھگڑے کا مسئلے بنا کر انا اور تکبر میں پڑ جانا شیطانی صفت ہے. مسئلے جب کریٹ ہوتے ہیں اللہ کے لیے دل کھول کے بات کر لو. کیا بھائی سننے میں آیا ایسا بولے گا میرے بارے میں تمہیں, نہیں نا بھائی میں ایسا بولا اتنی نا غلط انفارمیشن, چھوڑو بھائی اللہ معاف کرے. کون تبھی بول ڈالا بولو نہیں تمہارے بارے میں ایسا بولے, خرمر ہو جاتا وہاں سے جہاں کو پوچھ بازود بیٹھا تھا انہیں پوچھتا نہیں. چھونا ایسا بولا کہ بولا رنگا انہیں پہلے مجھے دیکھا ایسا گر کو دیکھا تب بھی سمجھ گا میں. ارے کائی کو جی جا کو پوچھ لو, نہ بولا کہ نہیں کہ سامنے پوچھ لو. یہ بیچ میں جو لگانے والے رہتے نا ان کی چاندی بنتی, جاؤ جا کے پوچھ لو بولے نہیں بولے, معاملہ صاف ہو جاتا. لیکن ہمارے اندر کیا نہیں ہے, بدگمانی پہلے سے بری ہوئی ہوتی, تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے بڑے بن جاتے ہیں. حضرت عثمان بیٹھے ہوتے, حضرت ابوبکر یہاں سے حضرت عمر گزرے, حضرت ابوبکر کی خلافت تھی, انہوں نے کہا السلام علیکم کہا, حضرت عثمان جواب ہی نہیں دیے. دوسرا جواب, تیسرے بار جواب نہیں. اب اتنا غصہ آیا, سیدھے حضرت عثمان کو پکڑ کے, صدیق اکبر کی خلافت تھی تو حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے, کہا کہ دیکھو 3 مرتبہ میں نے عثمان کو سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, کیا ہے خیریت پوچھو تم ہی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھائی عثمان 3 مرتبہ حضرت عمر نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ کیا, کہا کہ ہاں 3 مرتبہ. کب کیا؟ ارے بھائی جب تم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. اچھا نہیں نا, آپ نے 1 مرتبہ بھی نہیں کیا. کہا کہ 3 مرتبہ میں نہیں کیا. کہا کہ عمر اللہ کے لیے معاف کرو, میں 1 مرتبہ بھی نہیں سنا, سنا ہوتا تو میں کیوں جواب نہ دیتا. اب حضرت عمر پریشان, ارے بھائی میں نے سامنے کھڑے ہو کے 3 مرتبہ کیا نا, اور تم کہتے ہو کہ نہیں کیا. کہا کہ دیکھو بات یہ ہے,
میں ایک حدیث پر غور و فکر کر رہا تھا جو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا، میں اتنا غور و فکر کر رہا تھا کہ تمہاری آواز مجھ تک پہنچی بھی نہیں اور میں نے سنا بھی نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں پہلے سلام کا جواب دیتا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، حضرت عمر نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث میں غور و فکر کی وجہ سے آپ میرے سلام سے غافل رہے ہو، تب تو ہو سکتا ہے، چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، بس اتنا بتا دیجئے وہ کون سی حدیث تھی جو ایسے غور و فکر میں ڈال گئی۔ بس مسئلہ ختم، کھل کے گفتگو ہو گئی، علیک سلیک ہو گئی، محبت بڑھ گئی۔ تو یہ مسئلے ہمارے ساتھ نہیں آتے، کیوں؟ ہم ہمیشہ بدگمان ہو جاتے۔ تو اس کے بعد شادی کے بعد ازواج مطہرات میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 2 ٹیمیں تھی، جو اللہ کے رسول کے ازواج تو جو کل تھے نا، اس کی 2 ٹیمیں تھی۔ ایک ٹیم میں ام سلمہ اور کچھ اور ازواج مطہرات، ان سب مل کے ایک ٹیم تھی، اور دوسری ٹیم میں اماں عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جہش، جو قریشیہ تھی، پورے قریش کے تھے، ان سب کی ایک ٹیم ہو جاتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ برابری کرنے والی کوئی بیوی تھی تو وہ حضرت حفصہ تھی، میری برابری میں ہمیشہ چکر چلتا تھا ہم دونوں کا، لیکن کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو کہ دلوں کے اندر کوئی کھٹاس بھر دے، حسد میں مبتلا ہو جائیں، نہیں، بالکل اوپری طور پر سوکنوں کے حالات میں جو ہوتا ہے ہوئی، لیکن کبھی گالی گلوج، بددعائیں، لعنتیں نہ کوئی حفصہ پر نہ کوئی اماں عائشہ پر۔ دلچسپ واقعہ دیکھیے، میں بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر طرف حضرت حفصہ نے سوچا کہ آج میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کو کھانا بھجواؤں گی اور اللہ کے رسول سے دعائیں لوں گی۔ ادھر اماں عائشہ نے بھی سوچا کہ میرا کھانا پہلے پہنچ جائے، لیکن یہ سوچتی رہی کہ اس سے پہلے کہ حضرت حفصہ کھانا تیار کر کے بھیج دیا۔ جب کھانا وہاں پہنچنے والا تھا، حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے اپنی لونڈی کو کہا، بلایا کہ جاؤ بھاگتے ہوئے اور اس کھانے کے برتن کو کسی بھی طرح دھکا مار کے گرا کے کھانا پورا اونڈیل دو۔ اب یہ کون بیان کرتی ہیں بعد میں؟ خود اماں عائشہ۔ کیا مطلب؟ دل کے اندر کوئی کدورت نہیں تھی، معاملہ ہوا گیا، سالو ہو گیا، بددعائیں، رنجشیں، اندر اندر گالیاں، زندگی بھر کی کھٹاس نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ ایسا ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا کہ حضرت حفصہ نے بھی سوچا کہ اللہ کے رسول کی دعائیں میں لوں، اور میں نے بھی سوچا، لیکن ہوا ہے کہ حضرت حفصہ پہلے کھانا بنا کے بھیج دی، تو میں نے لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کسی نہ کسی طرح کھانے کو گرا دو، اور میری بات سن کے لونڈی بھاگی کہ جب کہ حفصہ کے گھر سے لانے والا کھانا نیچے رکھنے ہی والا تھا کہ میں نے کیا کیا، لات مار کے پورا کھانا اونڈیل دیا، اور وہ تھے مٹی کے برتن جو کہ پورے برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کھانا نیچے گر گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینیج کرنا بہت بہتر جانتے تھے، ہے نا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ او بھائی تھوڑا نزدیک ہو جاؤ، کھانا ذرا ادھر ادھر ہو چکا ہے، اس کو جوڑ لو اور دھو کھانا، کھا لو اور برتن کو ایک طرف کر دو۔ ادھر اماں عائشہ نے سوچا برتن تو گر گئے، کھانا بھی گر گیا، اب میرا ہی کھانا پہلے پہنچے گا، تو جیسے ہی انہوں نے کھانا تیار کیا، وہ بھیجا اپنی لونڈی کے ہاتھ سے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہم تو اب کھا چکے ہیں، کہا کہ جاؤ جا کے حفصہ کو دے دو، وہ جو برتن ٹوٹا اس کا انعام بولو، اور کھانا مزید انعام بولو کہ پورا تم کھا لو۔ اماں عائشہ نے دیکھا کہ بات تو بازی الٹی ہو گئی، اب حضرت حفصہ کو ڈبل انعام ملا، برتن بھی صحیح و سالم مل گیا، ساتھ میں کیا ہے، کھانا بھی اضافہ مل گیا۔ ہم نہ معلوم ہوتا ہمارے درمیان عورتوں میں ایسا ہوتا، چھوڑتے انہوں، یا تو تمہیں گلی کے یا تو انہوں گلی کے، وہاں تک لڑائی جاتی، عجیب مسئلہ بنا کے رکھ دی۔ جو مسائل میں ہم کیا ہیں الجھ کر اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں، اصل میں وہ مسائل میں انٹرٹینمنٹ ہے، مزہ لینے کی چیزوں کو ہم نے کیا خراب کر دیا، غصہ گوارا دیا۔ تو ایسی زندگیاں تھی
اب حضرت حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تو جتنے واقعات اما عائشہ کے ساتھ پیش آئے سمجھیے کہ ایسے ہی واقعات حضرت حفصہ کے ساتھ بھی پیش آئے، جو کہ سیرت کے اعتبار سے اگر میں ذکر کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا، نصیحت کے اعتبار سے چند باتیں میں نے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حفصہ کو لمبی عمر بھی دی۔ اللہ کے رسول نے 11 ہجری میں انتقال کیا اور حضرت حفصہ نے 45 ایک روایت ہے اور ایک روایت ہے 41 حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وفات پائی۔ تو 11 نکال دو 41 میں سے کتنے سال؟ 30 سال بعد میں زندگی گزاری حضرت حفصہ نے، جس میں حضرت ابوبکر کی خلافت کو دیکھا، حضرت عمر کی خلافت کو دیکھا، حضرت عثمان کی خلافت کو دیکھا، حضرت علی کی خلافت کو دیکھا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی خلافت کو دیکھا۔ لیکن ان سب میں بیوٹی یہ ہے کہ کسی ہنگامے میں کسی کام میں گھر سے کبھی قدم نہ نکالا، اللہ کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اللہ کے رسول کے بعد گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا اور زیادہ عبادت گزار، روزے دار اور سخاوت میں اپنے نام کو بلند کیا، قرآن پڑھاتی تھی، پڑھتی تھی اور حفاظت کرتی تھی اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات اور اپنے باپ کے لحاظ سے وہی تقوی پائی تھی جو حضرت عمر کا تھا۔ یہاں تک کہ عمر جب بادشاہ تھے، خلیفہ تھے پوری مملکت کے، اس وقت بھی کبھی فقری یا ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا پتہ ہے میں کون ہوں، میں عمر کی بیٹی ہوں، نہیں۔ وہی سادگی کی زندگی، وہی موٹا چھوٹا پہن لینا، وہی کھا لینا جو کہ بچ کے رہ گیا ہو، حتیٰ کہ اتنی صاف زندگی تھی کہ کبھی کبھی حضرت عمر رو پڑتے تھے کہ بیٹی کیسی رہ رہی ہو، کہتے کہ ہمیں کیا ہے اب اللہ کے رسول کے بعد، بس ہمیں بھی اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا ہے، اس تمنا میں زندگی گزار رہی ہوں، دوسرا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے بھی، کسی ہنگامے میں نہیں آئے۔ اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی خاموشی کے ساتھ گزارتے۔ باپ بیٹی کا تقوی بڑا مشہور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کھانے کے لیے آئے تو بیٹی تو بہت کم کھاتی تھی، اس وقت باپ کے لحاظ سے انہوں نے ایک سوکھی روٹی رکھی، ایک طرف تھوڑا سا شہد تھا اور ایک طرف کیا ہے زیتون کا تیل تھا۔ کہا کہ ابا جان آج میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا شہد بھی لے لیں، تھوڑا زیتون کا تیل بھی لے لیں۔ کہا حفصہ کیا تم اتنی جلدی اللہ کے رسول کی زندگی کو بھول گئی؟ وہ کانپ کے رہ گئی۔ کہا کہ ابا جان کون سا میں نے کیا کھانے تورے جوڑ دیے، کون سے میں نے کیا لوازمات جوڑ دیے، میں تو صرف روٹی رکھی ہوں اور ایک طرف شہد ہے ایک طرف زیتون ہے، اس کھانے کو آپ بہت عمدہ تصور کرتے ہیں۔ کہا کہ حفصہ بیٹی کیا تم بھول گئی اللہ کے رسول نے ایک سالن کے ساتھ بھی روٹی نہیں کھایا اور تم 2 سالن رکھی ہوئی ہو میرے سامنے۔ اللہ اکبر۔ زیتون کا تیل شہد کو حضرت عمر 2 سالن کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ 2 سالن سے میں کھاؤں جبکہ 1 سالن کافی ہے، یا تو شہد رکھتی ہے تو زیتون کا تیل رکھتی، تم 2 رکھ دیے عمر کے سامنے۔ کہا کہ ابا جان یہ دونوں کہاں سالن شمار ہوتے ہیں، یہ تو ایک معمولی چیزیں ہیں جو کہ کیا ہے ہر انسان کو میسر ہیں۔ تو کہا کہ بیٹی تم نے شاید اللہ کے رسول کی زندگی کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو تو کبھی کبھی کوئی 1 سالن بھی نہیں ملتا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی گزاروں تو انہی دونوں کی پیروی میں جو کہ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق، مجھے نہ بدلو کہ میں ان کی جو زندگی تھی سختی کی وہ زندگی کو میں چھوڑ دوں، لے اٹھاؤ مجھے میرے سامنے سے، مجھے سوکھی روٹی کافی ہے۔ کیا احوال ہیں، کیا دنیا کی بے رغبتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ سوچتے ہیں تو ہم تو کیا ہے کتے نظر آتے ہیں دنیا کے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابیات۔ ایک مرتبہ کہا کہ ابا جان آپ بہت ٹکڑے والا پیوند والا کپڑا پہنتے ہیں، اللہ نے اب تو آپ کو خلیفہ بنایا ہے، بہت کچھ آتا ہے، میں آپ کو ایک نرم چادر دے دیتی ہوں آپ اوڑھ لیجیے۔ کہا کہ بیٹی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موٹی چادر چھوڑ کے نرم چادر اوڑھی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ بیٹی تم نے تو 7 زندگی گزار کے اتنی جلدی بدل گئی ہو، عمر بدلنا نہیں چاہتا ہے. وہی موٹی جھوٹی اور وہی چادر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا کرتے تھے، اسی چادر میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. یہ زندگی مجھے ایسی ہی پسند ہے، مجھے نرم و گزار والی زندگی پسند نہیں ہے. یہ تھے باپ بیٹے، ایسی ہی حالت میں اپنی زندگی گزاری. یہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ایک بندے، ایک ایک نشانی تھے جن کی زندگیوں کو ہم نے چھوڑ دیا. نہ ہم جانتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.